سی پلس پلس میں ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ when we transitioned into OOP ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس پہلے I gave you a very simple idea کہ کلاسز بنانے کی سب سے مین بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے آبجیکٹس کوڈ کو کوڈ کو ایک آبجیکٹ کی صورت میں دیکھا ہر چیز ایگزیکٹلی. تو ہم نے پوری اپنی انوائرمنٹ جو کریٹ کرنی ہے، جو سافٹ ویئر جو ہم بنانے لگے ہیں، اس کی ریپرزنٹیشن کو ہم نے کہا کہ ہم ایز اے آبجیکٹس کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور آبجیکٹس کی فارم میں دیکھنے کے لیے ہم نے ایکچولی کیا کیا تھا؟ فلحال کیا ہوا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو آج کی جو بات ہوگی وہ تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گی. So be very very because today what I'm starting is the crux of course. Okay. ہم نے جب اوپ شروع کی تھی تو اوپ شروع کرتے ہوئے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ پڑی کہ جو ہم پہلے اسٹرکچر پروگرامنگ یا فنکشنل پروگرامنگ میں کرتے تھے کہ ہم پہلے پروگرامنگ مین میں کیا لکھتے تھے؟ میموری بناتے تھے. اور میموری پوری کی پوری ہم نے اکٹھی لکھی ہوتی تھی اور پھر اس کی بیس پہ ہم فنکشنز میں کرتے تھے کام. اور پھر فنکشنز بناتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میموری پوری کی پوری ہے کیا ہے نا. تو ایکچولی سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فنکشنل پروگرامنگ میں آپ کو پورے کا پورا ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی امیجن کرو کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ تم نے ونڈوز کی کوئی ایک چھوٹی سی ونڈوز کی پالیسی جو فار ایگزامپل جو آپریٹنگ سسٹم کی پالیسی نہیں ہوتی کہ بھائی اسکیجول کیسے کرتا ہے، اگر تم نے وہ صرف اور صرف وہ ہی کرنی ہو، اس میں کوئی چینجز کرنی تو تمہیں پورا کا پورا پروگرام سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تمہیں پوری دا تھنگ از کہ کون سی چیز کہاں پر کس جگہ اٹیچ ہے اور یہاں چینج کرنے سے پتہ نہیں کہاں کہاں مسئلے آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک بہت ہی شدید قسم کا دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ود ان دا فارم آف آبجیکٹ اورینٹیشن واز کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے پورے ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو دو الگ الگ ڈیٹاز ہیں ان کو ہم کسی طرح سیپریٹ کرتے ہیں. کہ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا فار ایگزامپل میں الگ کر دیتا ہوں، اسٹرنگ جو ہے وہ فار ایگزامپل میں نے الگ کر دیا، ہیوج انٹیجر فار ایگزامپل میں نے ایک الگ چیز بنا کے رکھا. جتنی بھی ہیوج انٹیجر سے بنی امپلیمنٹیشنز ہوں گی اور اس کے لیے کیا کیا ڈیٹا چاہیے ہوگا وہ اس کی کلاس کو ہے. ہم نے جب اس ڈیٹا کو یوز کرنا ہے سو آل آئی نیڈ ٹو ڈو از کہ میں اس کلاس کا ایک آبجیکٹ بناؤں گا، میرے پاس آبجیکٹ آئے گا اینڈ ناؤ آئی کین ٹاک ٹو دیٹ آبجیکٹ تھرو اٹس انٹرفیس اینڈ دیٹ انٹرفیس از پبلک. یہ بات نہیں. ایک اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن تھی وہ تھی کہ آبجیکٹس کے ساتھ آبجیکٹس آر ایکچولی وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہم نے جو ایسوسیٹڈ کام تھا وہ ہم نے اسی کے ساتھ ہی اس کلاس میں اٹھا کے رکھ دیا. یعنی کہ جو ڈیٹا ہمارا پہلے ہمیں پورا ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ پرسن جو کہ ہیوج انٹیجر سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے اس کو صرف اس کے ڈیٹا کا پتہ ہونا چاہیے. باقی وہ بندہ جو کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس بنا رہا ہے اس کو ہیوج انٹیجر کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو دا موسٹ اسینشیل کرکس از کہ ہاؤ ٹو ڈیوائڈ یور فرسٹ ڈیٹا، اسے کہتے ہیں ڈی کپلنگ کا ڈیٹا. یعنی کہ آپ کا جو پورا میموری والا پارٹ تھا اس کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا الگ ہے اس کو میں الگ ٹریٹ کروں گا، یہ ڈیٹا الگ ہے میں اس کو الگ ٹریٹ کروں گا، یہ ڈیٹا الگ ہے میں اس کو الگ الگ ٹریٹ کروں گا. پھر ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ اس ڈیٹا کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو فنکشنالٹی تھی وہ میں نے کیا کر دی ایک کمپیکٹ فارم میں اسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے اینڈ آئی نیم دیٹ پارٹ ایز اے کلاس. کلاس کا جو آئیڈیا تھا وہ بالکل خوبصورتی سے اس طرح تھا کہ ایک تو یہ کہ ڈیٹا سیپریٹ ہوتا ہے، یہ کون سی چیز میں نے کہاں ہینڈل کرنی ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے.
اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ڈیٹا سے ایسوسیٹڈ جو بھی فنکشنالٹی تھی وہ میں نے اسی کمپیکٹ فارم میں اسی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. یہ بات سنائی؟ alright, یعنی ہر ایک کو جو بندہ اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوگا اسے وہی فنکشنز کے اوپر کام کرے گا. یہ بات سنائی؟ یعنی مجھے اگر میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا بنا رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا کے اوپر میں اگر کام کرنا چاہ رہا ہوں اور اسٹرنگ کو میں ایز اے بلیک باکس اپنے اندر یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اسٹرنگ میں بہت سارے آپریشنز تھے, ٹوکنائزیشن تھی, ریموول کا کام تھا, مجھے اگر وہ کام نیکسٹ سے زابیل نے کیا ہوا ہے تو وٹ آئی نیڈ از کہ زابیل نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو بھائی یہ میری امپلیمنٹیشن ہے, ہیڈر فائل انکلوڈ کرو, یہ میرے فنکشنز ہیں, آپ یوز کر لیں. میں اس کے اندر اپنی کلاس کے اندر اس کا ایک آبجیکٹ بنا ہوا اور میں اس سے کام کرنا شروع کرتا. یہ بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے, مجھے کیا اس کے ڈیٹا ممبرز کیا ہیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیا مجھے اس کے فنکشنز کی امپلیمنٹیشن زابیل نے کیسے کی تھی کیا مجھے جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں. That idea of abstraction and specialization mean یہ پارٹ ہے جو میں نے الگ کر دیا اور یہ الگ کرنے سے کیا ہوا میں الگ ڈویژن کر سکتا ہوں اور لوگوں کو اسائن کر سکتا ہوں کہ تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو. یہ بات سمجھ؟ پہلے جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جب سافٹ ویئر بنائے جاتے تھے تو فنکشنل پروگرامنگ میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ جو بھی اس پروگرام کو ہاتھ لگانے لگے گا نا, جو بھی اس پروگرام کو ہاتھ لگانے لگے گا اس کو پورے پروگرام کی ہر چیز پتا ہونا چاہیے. لیکن اب سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, مجھے the most beautiful thing in OOP is I damn care مجھے جو responsibility ملی ہے وہ صرف اتنی سی ہے, میں اسی responsibility پہ کام کروں گا اور میں اسی کا اسپیشلسٹ ہوں. یہ بات سمجھ؟ Can anybody relate this with a modern time of education? جی, جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا بھی ڈائریکٹ اس سے تعلق ہے. ٹیچرز ڈپارٹمنٹ یعنی آپ دیکھیں ہم نے پوری پہلے آپ کو پتا ہو کہ ایجوکیشن بھی ہوتی تھی بڑی ڈفیکلٹ اس طریقے سے سمجھی جاتی کہ آپ کو پوری ایک بندہ یعنی تم نے پرانے زمانے کے البیرونی کے بارے میں سنا ہوگا یا فلانے کے بارے میں, جی وہ بایولوجی میں بھی کمال تھے, وہ ایسٹرونومی میں بھی کمال تھے. کیوں کہ وہاں پر اس طرح کی سیگریگیشن تھی. ٹھیک ہے, the modern education system is based on this کہ انہوں نے اپنے پورے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ کر دیا, الگ الگ کر دیا. اور پھر ہوتا یہ کہ ایک بندہ اس پورشن کا اسپیشلسٹ ہے, پھر وہ اس میں ایکسل کرنا شروع کرتا ہے. بس نا دیٹ از یہ جو آئیڈیا تھا یہ بھی ایکچولی کائنڈ آف اور اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس کا نقصان بھی ہے, اس سے فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے کہ میں اس ڈیپتھ میں اتنے چلا جاتا ہوں کہ پھر میں ایکچولی اس میں کچھ نئی چیز کر سکتا ہوں. نقصان کیا ہے؟ میں دوسرے کے بارے میں ذرا بھی جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں بات, ہم گدھوں کی طرح پیچھے لگ گئے کہ ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے, ہم نے جی انجینئر بننا ہے, ہم نے جی یہ کرنا ہے. ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یعنی BBC پہ تم آج کی خبر میں سب سے بڑی ٹاپ نیوز لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ لاہور میں آج سے 10 سال بعد پینے کا پانی ختم ہوگا, ختم جو کہ 800 فٹ کی اگر آپ گہرائی پہ چلے جائیں تو وہاں جا کے آپ کو صحیح پانی ملتا ہے. آج کل جو پہلے کسی زمانے میں میرے کہ 100 فٹ پہ بھی آ جاتا تھا, اب وہ تقریباً 700 کے سے بھی آپ 700 to 800 میں جائیں تو آپ کو صاف پانی ملتا ہے. The most sad part is that depth is increasing 5 feet every year. Actually, or 5 to 10 feet every year, or maybe اس سے بھی زیادہ ہے. اور جس کا ایکچولی مطلب پتہ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی جو 1000 feet is the maximum depth possible. اور اس کے بعد جو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ویسے ہی خراب پانی شروع ہوتا ہے. So it means we are only left with 200 کا gap. We have to do something. Otherwise we are gone. 10 سال بعد
لاہور کے ساتھ وہی ہوگا جو فیصل آباد کے ساتھ ہوا ہے. فیصل آباد کو کوئی جانتا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے, کہ وہاں پر پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا, کیونکہ آپ جتنی مرضی بور نیچے کھود دیں پانی خراب ہے. ٹھیک ہے, لاہور it was gifted, but now we have ruined it. Okay, same issue with Karachi. The thing is, this is something happening in front of us. ٹھیک ہے, ہم انجینئر تو بن گئے, ہم نے بڑی بڑی فارمز بنا لی, ہم نے بڑا بڑا یہ, لیکن ہم نے کیونکہ انوائرمنٹ کے بارے میں ہم نے کبھی کچھ پڑھا نہیں, تو وہی فارمز اپنا ویسٹ سارا پانی نیچے انجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں اٹھا کر باہر پھینکیں گے, ایک وہ بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں اور وہ اندر ہی انجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیٹس اے پرابلم. اب کیونکہ وہ انجینئرز نے کہا واہ یہ تو بڑا ہی ایفیشینٹ سولوشن ہے, ہمارے پیسے بچ جائیں گے, ہمیں وہاں پر بندے نہیں بھیجنے پڑیں گے. And that's perhaps right in terms of their جو بھی ان کی, لیکن they did not see کہ what will this going to impact the society. وہ جو environment ہے اس پہ کتنا برا اثر پڑتا. ہم نے بڑے بڑے ڈیم بنا لیے جو بہت بڑے بڑے ڈیم ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے انوائرمنٹ پہ کیا فرق پڑے گا. وہ دریا جو کہ لاکھوں سال سے ایک طرف چل رہا تھا, ہم نے اس کو روک دیا, لیکن ہم نے یا بھی ہم نے بڑے بڑے ڈیم بنا لیے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ what will this going to do. انٹرنیشنلی پوری دنیا میں بڑے ڈیم نہیں بنائے جاتے, ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے دریاؤں کو روکنے کا مطلب ہے یو آر پلئنگ ود دا نیچر. سندھ پورا تباہ ہو گیا, کیوں تباہ ہو گیا؟ کسی نے ہم نے اسٹوریز مشہور کر دی کہ بھائی جی ہمیں سندھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ اس میں سے بجلی نکال لیتے ہیں تو جناب وہ پانی جو ہے وہ انرجی کے بغیر رہ جاتا ہے. ہم نے یہ کہانیاں تو پنجاب میں مشہور کر دی, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ایکچولی وہاں پر کیا ہوا ہے. سندھ کی پوری تہذیب ختم ہو گئی, وہاں کا پورا ایگریکلچرل سسٹم تباہ و برباد ہو گیا صرف اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم بڑے ڈیم کیوں انٹرنیشنلی ایسے ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں. ٹھیک ہے, بڑے ڈیمس یا چائنا میں ایک ہے, ہم نے بڑا بنایا, لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بڑے ڈیم کیوں نہیں بنایا. اب ایک عجیب انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے اسٹیٹ آف دا آرٹ کہ بھائی ہم نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا دیا, لیکن ہم نے انوائرمنٹل سے جا کے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. کہ ایک لاکھوں سالوں سے چلتا آیا جو ہمارا دریا ہے, جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے, کہ پورے پرندے وہاں رہتے ہیں, پوری جانور وہاں پہ رہتے ہیں, اور جانوروں سے ایسوسیٹڈ بھی ہم لوگ, وہ سارے تباہ و برباد ہوئے. ہم نے نہیں سوچا یہ ہم نے درخت تو اڑا دیے کہ جی ہم نے جی آباد کاریاں کرنی ہیں, ہم نے وہاں پر یہ بڑی سی کرنی, ہم نے نہیں سوچا کہ جب یہاں پر درخت نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہوگی اور پھر بیماریاں پھیلیں گی. صاف آکسیجن نہیں ملے گی تو ہمیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں اب 2-3 سال 4 سال سے ہمیں اسموک نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور جو بیماریاں اس ڈیوریشن میں پھیلتی ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے پاس آپ کی گورنمنٹ بہت غریب ہے. آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ پرابلم سالو کر سکتی ہے تو وہ سالو نہیں کر سکتی. لوگ سالو کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے پینورامک پکچر, ٹھیک ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جا کر ایک پریشر کریٹ کریں پولیٹیشینس پر. کیونکہ پولیٹیشینس تو وہی کرتے ہیں جو کہ ان کی عوام کہتی ہے. عوام کو سڑک چاہیے جی, وہ تو سڑک ہی بنائیں گے. آپ کو جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ لوگوں کو ان کی اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے انلائٹن نہیں کریں گے, پولیٹیشین کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ پولیٹیشین تو انہیں کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی انوائرمنٹ کو, اپنی سراؤنڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ وہ نیریٹو کریٹ کر سکیں جو کہ پولیٹیشینس کو مجبور کر دے کہ وہ اس کی بیس پہ ایکشن کریں. اوکے, سو دا تھنگ از آئی کمپلیٹلی جو کرنٹ ماڈرن ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑا فلا بھی ہے کہ ہم ایک طرف تو نکل جاتے ہیں لیکن ہمیں پھر پینورامک پکچر نظر نہیں آتی.
ठीक है, तो this is something which you should perhaps know. कि हमारे कहते हैं यार मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं जी ये साइकोलॉजी क्यों पढ़ूँ, मैं फिलोसफी क्यों पढ़ूँ, मैं पास स्टडीज क्यों पढ़ूँ, मुझे भी याद है कि हम भी हमारा भी मैं इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ूँ, ठीक है. I mean this is something which is very very and sadly from the last 150 years something happened कि हमने प्रोग्रेस तो बहुत की और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है तो हमने ये इंडस्ट्री के इसको क्योंकि स्पेशलिस्ट चाहिए तो हमने नया एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने चेंज की आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि भाई आप एग्जैक्टली हमारी ये रिक्वायरमेंट है इसे पूरी करें. हमें जो एजुकेशन ग्रेजुएट चाहिए जिसको हमने अपने जॉब के लिए रखना है उसको एग्जैक्टली ये चीज़ आनी चाहिए. वी जस्ट केयर्ड अबाउट दैट थिंग जो कि इंडस्ट्री को चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट इज दिस आई मीन सोसाइटी को क्या सिर्फ वही चाहिए, उससे क्या हो सकता है, ये एक बहुत एक ओपन क्वेश्चन है, इस पर आपको शायद सोचना चाहिए. ओके, ऑलराइट. C++ में अभी हम जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अभी करने के लिए जा रहे हैं वो ये कि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की वो देखिए कि देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अब वो लिमिटेशन ये है कि वो सारी चीज़ें एक बंदा सारी चीज़ें नहीं कर सकता. I mean, एक बंदे को सारी चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है. तो जो इंसाइट करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हम पूरे बड़े काम को किस तरह से अलग अलग डिवाइड कर दें ताकि वो काम जो कि एक पोर्शन इंडिपेंडेंटली हो सकता है वो हम एक बंदे को असाइन कर सकें और फिर वो चीज़ करेगा और फिर इस तरह से हम पूरे बड़े सिस्टम को छोटे ऐसे बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दें जो इंडिविजुअली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. और फिर अगला काम जो होगा वो क्या होगा, इनकी पूरी इंटीग्रेशन का होगा कि इन सबको ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम किस तरह से पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक जो आपने चीज़ पढ़ी है जो हमने अभी तक क्लासेस में पढ़ा है वो ये कि हमने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है अभी तक की ऊप में वो सिर्फ एक चीज़ थी, क्या, एब्स्ट्रैक्शन, कि हाउ टू एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. और वो ये है कि किस तरह हम एक डेटा और उससे एसोसिएटेड काम को क्लोज कर देते हैं एक डब्बे में जिसको हमने क्लास का नाम दिया था, ठीक है. और फिर हम उसके उस स्ट्रक्चर को जिसको हमने क्लास का नाम दिया उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम एज ए कैप्सूल की तरह यूज करते हैं. The only thing we need to know about that capsule object is how to interact with that. ठीक है, उसके फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं. That's it. कैप्सूल के अंदर क्या चीज़ है वो क्लास बनाने वाले की जिम्मेदारी थी और उसने काम किया. ये बस में अब मेरा बेटा आपसे एक सवाल है और सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सम एक्स पर्सन ने एक क्लास बनाई और सम एक्स पर्सन ने एक क्लास बनाई, मैंने एक और क्लास बनानी है जिसमें मैं उसका काम अपने काम में इंक्लूड करना चाहता हूँ. एक उसका काम अपने काम में इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है. हेडर फाइल तो इंक्लूड करनी पड़ेगी. देयर आर हाउ मेनी वेज थ्रू विच आई कैन एक्चुअली मेक माई कोड हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लासेस. दैट्स द क्वेश्चन. प्लीज डिस्कस करें कैसे.